اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ موضوعات آپ نے دیکھ لیا آج کے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج کے موضوعات میں جو سب سے اہم موضوع تو یہی ہے کہ جو لاہور میں جلسہ عام ہو رہا ہے، پاکستان کی قسمت میں پھر سے جو ہے وہ جو بہار کی جلوہ گری ہے اس کا مظہر ہے وہ، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پر، کیونکہ ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے اور بہت سے لاہور کے لوگوں کو جو کہ بڑے کالم نگار ہیں ان سب سے گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بھارت کے احتجاج پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت میں جو کسانوں کا احتجاج ہے، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خالصتان کا احتجاج ہے، یہ پاکستانی اسپانسرڈ ہے، اس کو اس میں شدت آ گئی ہے، اور اس میں انہوں نے جو کل جو 14 تاریخ ہے اس میں اعلان کیا ہے کہ وہ ہر جگہ پر قبضہ کر لیں گے۔ جو ٹول پلازاز ہیں یہ کسانوں نے اعلان کیا ہے اور سکھوں نے اعلان کیا ہے۔ اچھا کسان میں اصل میں یہ تحریک تو کسانوں کی ہے، لیکن اس کو سکھوں کی تحریک بنا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بعد میں سکھوں کو مار پڑے۔ تو اور وہ کیونکہ ایک بڑی مسلمانوں کے بعد میں جو بڑی تعداد ہے وہ سکھوں کی ہے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مودی کی جو فلاسفی ہے وہ ہندوتوا سے آگے بڑھ کر وہ ایک یہ سمجھنے لگ گیا ہے، جیسا کہ وہ نادی سمجھتے تھے کہ ہندو جو ہیں وہ تاریخی طور پر سب سے دنیا کی عظیم قوم ہے، اور وہ جو ہڑپا ہے اور جو یہ موہنجو دڑو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک زمانے میں وہ ایٹمی طاقت رہے ہیں، وہ ایک بڑی طاقت رہے ہیں، وہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے۔ جو ان کے وہ آپ نے جب دیکھے ہیں ان کے جو ان کے خدا ہیں، گاڈ ہیں یا گاڈیس ہیں، ان میں پر لگے ہوئے ہیں، تو وہ اس کو وہ ریئل سمجھتا ہے۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 10-20 ہزار آدمیوں کو مار دینا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، اور وہ اتنا مطمئن ہے اور وہ کسی اس مظاہرے کا نوٹس نہیں لے رہا ہے۔ لیکن آپ یقین مان لیجئے کہ یہ بڑا خون خرابہ ہونے جا رہا ہے۔ انتظار کیجئے کہ خون کی ندیاں جب بہیں گی کہ انڈیا میں، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہوگی۔ لیکن سکھ جو ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ آسانی سے وہ یہ جنگ جیت لیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس میں مسلمانوں کو اپنا حصہ پورا ڈالنا ہوگا، ان کو دلتوں کو پورا حصہ ڈالنا ہوگا، عیسائیوں کو پورا حصہ ڈالنا ہوگا، جین مذہب کے لوگوں کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، اور جو دوسرے مذاہب ہیں ان سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، ورنہ یہ مودی جو ہے سب کو جو ہے وہ ایک ایک کر کے مارے گا۔ کیونکہ پہلے تو 25 کروڑ مسلمانوں میں تو دم ہی نہیں ہے، ان میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، ان میں کوئی جو ہے کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کام جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ ایک آدمی جو ہے جس آدمی نے منہ ماری کی تھی ہمارے پرویز مشرف سے، جس کی پھر پٹائی ہوئی بعد میں، جب اس نے پھر جو گھوڑا کہا، اس نے جو اللہ کا نام لینا شروع کر دیا، وہ اس آدمی نے یہ کہا تھا کہ ہمارے یہ جو ہندو ہیں یہ ہماری مدد کریں گے۔ بھائی کبھی ہندو مدد کرتا ہے؟ تم اللہ کے بجائے ہندو سے مدد مانگتے ہو۔ خدا کا خوف کرو، تم دوبارہ سے اسلام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو مسلمان تو وہاں پر بالکل بے خبر سویا ہوا ہے، گہری نیند سویا ہوا ہے، خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے، افیم کھائی ہوئی اس نے۔ ہندوستان کا مسلمان تو بالکل ایسا حالت ہو گئی ہے کہ جس کی کچھ حالت نہیں ہے۔ اب سکھوں میں جو دمخم ہے وہ دمخم جو ہے مودی توڑنے جا رہا ہے، اور وہ اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ ہزاروں آدمی مریں گے۔ کل کا جو مظاہرہ ہوگا، اس کے بعد میں جو معاملات ہوں گے، ان کے زمینوں پہ قبضہ ہو جائے گا، ان کی تباہی بربادی ان کا مقدر ہو جائے گی۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو ہے اتنی نہ ان کے پاس، سکھوں کے پاس تیاری ہے، نہ مسلمانوں کے پاس تیاری ہے، نہ کسی کانگریس کے پاس تیاری ہے کہ وہ مودی کا مقابلہ کر سکیں۔ وہ تو ایک بہت ہی زیادہ گہرے ایک خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے، اور وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ ایک عظیم ہے۔ تو جب تک کہ آپ مودی کو زمین پر لٹا کے آپ اس کو گھسیٹیں گے نہیں، جب تک کہ وہ اس کے سمجھ میں بات نہیں آئے گی کہ وہ خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے اور خوابوں میں خواب دیکھتا ہے۔ ایک ویڈیو کلپ دکھائیں اپنے ناظرین کو، دکھا جس دیجیے۔ پہ پولیس کس طرح تشدد کر رہی ہے عمر رسیدہ افراد پر۔ پورے
अंदोलन करांगे, बराबर ते करांगे। जो भी लड़की है, बीबी है, जो भी बहन भाई हैं, किसानों के साथ मरेंगे, किसानों के साथ जीवेंगे। जिन्ना चिर ये वापस नहीं लेंदा, कभी भी घर नहीं बैठेंगे। बेशक लगातार पवे 6 महीने रहना पवे, ये सख्त उठ के जाने वाली नहीं। इंटरनेशनली ये चीज़ साबित हो चुकी है, जो इंडियन कारपोरेट्स हैं वो आप बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग है या फिर गरीब वर्ग है और ज़्यादा गरीबी में जा रहा है। हम किसान बन के हैं, खालसा होते हुए हमारा इसमें हमारा कोई और रोल नहीं। जी मिर्जा साहब, ये एक दिन पहले हम आपसे कह रहे हैं, ये बात रिकॉर्ड पे आ जाना चाहिए कि मोदी जो है बहुत खून बहाएगा और उसके लिए सिखों को, मुसलमानों को, दलितों को, ईसाइयों को, सबको तैयार रहना चाहिए। जी चलिए, अच्छा आ जाए अगले मौजू पे। वो ये जो मौजूद आप कहते- अपोजिशन का जलसा है, मेरे ख्याल में बड़ा कामयाब जलसा है और मीनार पाकिस्तान में लोग उमड़ आए हैं, उनका जोश दीदनी है। हमारे नुमाइंदे जैन नकवी टेलीफोन लाइन पर मौजूद। जैन नकवी साहब फरमाइए, क्या सूरत हाल है इस वक्त लाहौर की? अच्छा बिल्कुल, हमने जैसे कि आज सुबह से ही जो है वो तमाम पार्टी के कारकुनान जो हैं वो जलसा गाह में आना शुरू हो गए थे। न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के दूसरे इलाके, अगर ये कहा जाए कि मुल्क के दूसरे इलाकों से भी लोग हुए हैं तो ऐसा गलत नहीं होगा। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस वक्त मीनार पाकिस्तान में मौजूद हैं। अच्छा ये बताइए कि मीनार पाकिस्तान का जो पूरा मैदान है वो भर गया है? आज बिल्कुल जलसे के लिए जो है वो मीनार पाकिस्तान के जो सामने मैदान था उसको मुख्तस किया गया था और वहीं पे कुर्सियां लगाई गई थी। शुरू में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा जा रहा था कि तकरीबन 50,000 से ज्यादा कुर्सियां जो है वो लगाई जाएंगी, लेकिन जब हमने सुबह आके देखा तो 13,000 के करीब कुर्सियां जो थी वो यहाँ जलसे में लगाई गई हैं। और कल जो है वो बकायदा तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो ऐलान किया था कि लाहौर में जो कैटरिंग सर्विसेज हैं वो इस जलसे के लिए कुर्सियां फराहम नहीं करेंगी। और यही हमने देखा कि लाहौर की जो कैटरिंग सर्विसेज है वहाँ से कुर्सियां फराहम नहीं की गई और मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो गुजरांवाला से प्लास्टिक की कुर्सियां जो है वो मंगवाई गई थी और वो प्लास्टिक की कुर्सियां जो है उनको कल नस्ब किया गया था। इससे जो कुर्सियां हैं उनकी तादाद भी कम है, लेकिन अभी अगर बात की जाए तो जलसागाह में बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मौजूद हैं। आप ये बताइए कि ये जो मरियम साहबा के साथ में और वो बिलावल साहब के साथ में कितने आदमी आए? जो बिलावल के साथ काफिला है, जो काफिला आया था, जो चला था बिलावल का काफिला, जिस कंटेनर में बिलावल आए थे, बिलावल हाउस से वो काफिला चला था और उसमें अगर काफिले के साथ देखा जाए तो हजारों की तादाद में लोग जो थे वो मौजूद थे। लेकिन उससे पहले जलसागाह की सूरत हाल ये थी कि इक्का दुक्का कारकुनान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूद थे, लेकिन जैसे ही इस बिलावल जलसागाह में, लेकिन उसका बिलावल हाउस में से चले थे या उसके घर में चले थे? वो जो आपका स्पीकर है अयाज सादी के घर से चला ना वो तो बिलावल हाउस से जो काफिला निकला था वो साबिक स्पीकर के घर गया, वहाँ से जो है लोग शामिल हुए और वहाँ सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के लोग नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के लोग भी जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ से एक बड़ा काफिला जो है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान के कितने आदमी आए? जी, मौलाना फजल रहमान की अगर बात कीजिए तो मौलाना फजल रहमान की पार्टी के लोग जो है वो 2 दिन से ही जलसागाह में मौजूद हैं। 2 दिन कबल जो है रात को बारिश हुई, लेकिन अच्छा वो इंतजाम का काम उनके हवाले है, सिक्योरिटी उनके हवाले है। इस्लाम जो फोर्स है मौलाना फजल रहमान की, वो सिक्योरिटी के फराइज भी सर अंजाम दे रही है यहाँ पे जलसागाह में। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो सरहदी इलाकों से भी बड़ी तादाद में JUI के जो कारकुनान हैं वो जलसागाह में पहुंचे हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि मौलाना फजल रहमान के साथ अच्छी खासी तादाद है इस वक्त कारकुनान की, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जलसागाह के अंदर हम देख रहे हैं कि पख्तून भाई जो हैं वो काफी बड़ी तादाद में हमें नजर आते हैं। खवातीन जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जमीयत उलमा इस्लाम 6 की। इसके अलावा जो सिक्योरिटी के फराइज हैं वो इंसारुल इस्लाम के हवाले किए गए हैं और जलसागाह की जितनी भी सिक्योरिटी है अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी वो इंसारुल इस्लाम के रजाकार जो है वो ही देख रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैन नकवी साहब, आपके शुक्रगुजार हैं जी, आपने वक्त दिया। जी फरमाएं जी जैन साहब। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम इंशाल्लाह रऊफ ताहिर साहब को ले लेंगे। जी रऊफ साहब नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं।
ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میرے صاحب سینئر تاجر ہیں تاجر رہنما ہے منظور ملک صاحب ہمارے ساتھ جی برادر محترم منظور ملک صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ فرمائیں کہ جو اس وقت لاہور کی کیا صورتحال ہے, تاجر کیا محسوس کر رہے ہیں, اس جلسے سے کیا نتائج مرتب ہوں گے؟ اس وقت اسٹیج پہ تقریباً ساری لیڈرشپ تو خیر پہنچ چکی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کیا لائے عمل دیا ہے لوگوں کو. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ویسے کیا پورا لاہور ہی مسلم لیگ نون کا ہے یا نہیں؟ نہیں سر, پورا لاہور تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن لاہور کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ تو ایکٹیو ہوئے ہیں نا جی. بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایکٹیوسٹ کو ایکٹیو کر لیا تو باقی لوگ تو فالوورز ہوتے ہیں زیادہ تر. اچھا آپ یہ بتائیے کہ اب یہ آپ کے پاس اسٹاک مارکیٹ پر اور آپ کے تاجروں پر کیا اثر پڑے گا اس کا؟ جی سب سے برا اثر تو یہ ہے کہ کام تو پہلے سے نہیں ہو رہے. ہم تو عمران خان صاحب سے بھی بار بار کہہ چکے کہ بھائی عمران خان کی تو بات چھوڑ دینا. اب مسئلہ یہ آ گیا ہے بھائی منظور بھائی کہ یہ مسئلہ یوں ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی یہ مظاہرے ہوتے ہیں, میرا زندگی کی 70 سالہ میری تاریخ میں جب سے میں اسٹوڈنٹ لیڈر سے لے کر اور اب تک جب آیا ہوں تو جب بھی کبھی یہاں مظاہرے ہوئے ہیں وہ پیسہ باہر سے آیا ہے. جی بالکل. اور میں ہر بات کا گواہ ہوں, سوائے 58 کے جب میں چھوٹا تھا اس وقت تک تو مجھے پتہ نہیں تھا. جو 58 میں تبدیلی آئی جب ماشاءاللہ لگا ایوب کا, لیکن جب ایوب کو ہٹایا گیا تو وہ مجھے پتہ ہے. تو وہ اس میں شامل تھا, اس کو ہٹانے میں بھی شامل تھا. لیکن ایوب کے حق میں ہم نے مظاہرہ کیا تھا حیدرآباد میں کہ جب اس کو ہٹانے کا تو ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ یہ اس کو امریکن ہٹا رہے ہیں. جب اس نے کتاب لکھی تھی فرینڈ ناٹ ماسٹر, ہمیں پتہ لگ گیا تھا. حیدرآبادی بیچارے چھوٹے سے غریب لوگ ہیں, وہ حیدرآباد سندھ کی بات کر رہا ہوں میں, تو وہ ہم لوگوں نے اس کے حق میں 1 لاکھ کا مظاہرہ کیا تھا. 1 لاکھ افراد کو جمع کیا تھا اور اس میں یہ کہا تھا کہ بھئی ہمارا آدمی ہم نکالیں گے یا اسے رکھیں گے, یہ ہماری مرضی ہے, لیکن باہر کے لوگوں کے کہنے سے ہم نہیں نکالیں گے. بالکل. تو اس وقت بھی یہ حالت یہ ہے کہ $3 بلین آئے ہیں اور یہ باہر کے ملکوں کی وجہ سے جتنا بھی نالائق ہو عمران اس سے غرض نہیں ہے. ہم تو اس کے خلاف بہت باتیں کرتے رہے ہیں, آپ لوگ تو احتیاط کرتے تھے, لیکن اس وقت جو مظاہرہ ہو رہا ہے یہ باہر کے ملکوں کا ہو رہا ہے. اب آپ فرمائیں. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے, جو آپ نے بات کی ہے وہ تو بالکل گوشے روزن کی طرح ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی مظاہرے ایسے طریقے سے نہیں ہوئے جو اندر کے لوگوں کے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن سر جب ہم نے غربت اس لیول پہ رکھی ہوئی ہے کہ لوگ روٹی کھانے کے لیے آپ نے مظاہر پیدا کر دیے. آپ یقین مان لیں جب IGI بنی تھی جی جی تو میرا نواز شریف سے ڈائلاگ ہوا 1 to 1 جو میں نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے. میں نے نواز شریف سے کہا جو پیسے سعودی عرب سے آئے تھے 24 کروڑ, اس زمانے میں کروڑ بہت بڑی بات ہوتی تھی, تو وہ کیا ہوئے, آپ کو 4 کروڑ ملے تھے. آپ اس نے کیا کیا, اس نے کہا ہاں مجھے 4 کروڑ ملے تھے لیکن میں نے 3.5 کروڑ جماعت اسلامی کو دے دیے. میں نے کہا جماعت اسلامی کو آپ نے کیوں دیے؟ اس نے کہا بھائی بات یہ کہ وہ انتظام تو وہی کرے گی نا, جو اشتہارات چھاپے گی اور انتظام کرے گی, تو مجھے تو 50 لاکھ ہی ملے. یہ میری کتاب میں موجود ہے چھپا ہوا گواہ کے طور پر. تو اب جو 3 بلین روپے بٹے ہیں تو وہ تو رحمان ملک تو $3 بلین کی بات کر رہا ہے, تو بہت بڑی بات ہے. اب تو اپنے منظور بھائی تو ہماری قسمت میں یہی رہے گا کہ ہمیں باہر کے لوگ جو ہے ہلاتے جلاتے رہیں. سر یہی افسوس, اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں تاکہ ان کو ایز آف جو ہے نا کاسٹ پڑے چیز کی جگہ پہ. دیکھیے پاکستان میں ہم نے لوگوں کو اگر انگیج کیا ہوتا, لوگ فارغ نہ ہوتے, لوگ بے روزگار نہ ہوتے, تو آج یہ چاہتے بھی تو جلسہ نہ بڑھ سکتے. میں تو اپنے گھر سے نہیں نکلا. لیکن یہ غلطی تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی ہے نا جی. بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو جانے دیا نواز شریف کو. ایک دوسرا یہ ہے کہ ابھی جب وہ اس آدمی کی رہنمائی نہیں کی, جو اس کا نام عمران خان ہے, اس کے آدمی اچھے نہیں رکھے, جو نالائقوں کی فوج کو بھرتی کر لیا اس آدمی نے, اور وہ گوگلی کراتا پھر رہا ہے, تو میچ تو ہار رہا ہے نا. سر یہی تو مسئلہ بننا ہے کہ اگر یہ اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ان کی زیادہ کرتا تو آج 6 کی جگہ پہ ان کو $20 بلین خرچ کر کے بھی لوگ. اچھا یار, تو پھر ابھی کسی وقت میں ٹیلی فون پہ بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ بہت دکھی ہیں ہم اس بات پر کہ یہ جو باہر کے ملک ہیں وہ ہمارے جو حالات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ابھی مولانا فضل الرحمان کو تو میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان کو تو 1-2 بلین مل گیا ہوگا. جی 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 بالکل لازمی ملا ہوگا, اور ڈیفینیٹلی یہ جو لوگوں کو انہوں نے موٹیویٹ کی ہے
اس میں بے گناہ لوگ بھی ہیں جی جن کو سردی میں مروانے لگے ہیں اور جن کو کورونا بھی ہو سکتا ہے. اور ہاں وہ الگ ہوگا, وہ تباہی الگ ہوگی, وہ تباہی, اور ان کو کوئی اور سردیوں سے الگ ہوگا. اچھا منظور ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کے مشکور ہو کہ آپ نے وقت دیا جی. بلال احمد شیخ صاحب ہیں, کالم نگار ہیں, ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بلال احمد شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں. صورت آپ جو آج مینار پاکستان پہ جلسہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں فرمائیں, کیا صورتحال ہے, کتنی بڑی کامیابی ہوگی مسلم لیگ نون کو؟ سر مسلم لیگ نون کو بہت بڑی کامیابی تو میسر نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور کے کلچر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو لاہور پورا بند ہونا چاہیے تھا. ابھی میں لاہور کے کافی حصوں میں ہو کے آیا ہوں, وہ جوش و خروش یا وہ جو گہما گہمی ہمیشہ نون لیگ کے ساتھ رہتی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی. اس کے علاوہ یہ کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 13 MNAs کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ نون وہ کراؤڈ نہیں لا سکی جو کہ ان کو لاہور سے جنریٹ کرنا چاہیے تھا. زیادہ تر لوگ ہمیں جو نظر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں آؤٹ سائڈ لاہور کے ہیں. لاہور کے اپنے لوگ یہاں پہ مجھے تو بڑے کم نظر آئے ہیں. اچھا بلال صاحب ہولڈ آن ایک منٹ, تو اس کا مطلب ہم یہ لیں, کیونکہ آپ کالم نگار ہیں, تجزیہ نگار ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو ہم اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی حمایت شامل نہیں ہے. ایک تو یہ بات کلیئر ہوگی. جی بیسیکلی یہ دیکھیں کہ یہ علاقے جو ہیں جہاں پہ مینار پاکستان میں وہ کھڑے ہیں اور اس کے ارد گرد کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خاص علاقے. ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ بات ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں کریں تاکہ سمجھ میں آ جائے. بیانیہ وہ اس طرح پیش نہیں کر سکیں, اور جس طرح وہ 3-4 دن سے وہ تیاری کر رہی تھیں اس کا جو رسپانس ہے وہ مریم نواز کو وہ میسر نہیں آیا. اچھا, جو کہ ان کو آنا چاہیے تھا. اچھا جی آپ ایک منٹ, بلال بھائی ایک منٹ رکیں. آپ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو پتہ نہیں علم ہے یا نہیں, اگر میرے پروگرام دیکھتے ہوں تو میں عمران خان کا بہت سخت یعنی تنقید کرتا رہا ہوں. صحیح ہے جی. لیکن جب سے اس نے یہ اسرائیل کے معاملے میں موقف اختیار کیا ہے اور سعودی عرب کو بھی اس نے جو ہے یہ بات جو سرحدی دباؤ میں نہیں آیا ہے, تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کم سے کم ہمارا وقار اس آدمی نے بحال کر رہا ہے تو اب اس کی حمایت کرنی چاہیے. اچھا ایک وقت ایسا بھی آیا تھا, میں آپ سن لیجئے بات کو, کوئی ایسی بات نہیں, آپ سے آرام سے بات کریں گے. تو ایک وقت یہ آیا تھا جب میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, اسٹوڈنٹ لیڈر تو میں 1960 میں بن گیا تھا, لیکن اس وقت میچور نہیں ہوا تھا, بچہ تھا. تو پھر جب میں 1900 جب ایوب صاحب کو نکالنے کا وقت آیا تو مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ باہر کے فنڈنگ سے نکالا جا رہا ہے. تو میں نے حیدرآباد میں میں اپنے لیے اپنے کریڈٹ میں نہیں لیتا ہوں اس کو, لیکن میں بھی اس میں شامل تھا, یوں کہنا چاہیے. جب یہ فیصلہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ باہر کے ملک کے لوگ, امریکہ کے لوگ نکال رہے ہیں, تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی حمایت کی جائے. حیدرآباد جیسا چھوٹا شہر لیکن وہ محب وطن شہر ہے, تو اس نے 1 لاکھ کا جلوس اس میں نکالا اور پھر بعد میں یہ کہا کہ یہ کاؤنٹر انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہو رہی ہے کہ جس میں کہ آن ریکارڈ ہے جو آپ کا کوئی بدنام زمانہ جو آپ کا جو وزیر داخلہ رہا ہے پیپل پارٹی کا کہ $3 بلین باہر سے آئے ہیں. تو اب یہ جو فنڈنگ کے ساتھ میں یہ نکالا جا رہا ہے, اس بات کو ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اب آپ بتائیے, آپ ایک کالم نگار ہیں, آپ کو قابل قبول ہے؟ نہیں سر, ہمیں کسی بھی پاکستانی کو قابل قبول نہیں ہوگا. اور لاہور کے جو شہری ہیں وہ خاص طور پہ فوج کے بیانی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کبھی بھی فوج کے خلاف نہیں جاتے. اور اسلام کے نام پہ اور ختم نبوت کے نام پہ کوئی بھی پاکستانی کمپرومائز نہیں کرتا. پاکستان میں ان چیزوں کو پلے ضرور کیا جاتا ہے اور اس سے فائدے اٹھائے جاتے ہیں, سیاسی بھی اور ذاتی بھی, لیکن عوامی سطح پر ہر عوامی بندہ جو ہے وہ اس بیانی کی حمایت کرے گا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے اور ہماری جو جانیں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر قربان ہیں. تو اس لیے ہم لوگ تو اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے. اور عمران خان صاحب نے جتنے واضح طور پہ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ہینڈل کی ہے, وہ تو پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی اس طرح کی چیز جو ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی, کیونکہ اتنے اگریسو انداز میں جو ہے وہ انہوں نے
اس چیز کو ہینڈل کیا. تو اسی بات پر ہم قربان ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہم کو اگر ہمیں تکلیف ہو رہی اٹھائیں گے, لیکن ہم یہ بیانیہ ہمیں قبول ہے, ہمیں پاکستان کا وقار چاہیے. حال پہ تو جی ہم قربان ہیں نا جی, تو وہ ہم تو اس سے پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے. اللہ خوش رکھے. زندگی کا بیانیہ اور یاد رکھیں کہ کبھی بھی کوئی امید نہ رکھیں کہ حکومت ہمیں کچھ اس سلسلے میں کچھ دے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے حکومت سے. ہم عمران کی حمایت کریں گے یعنی اس میں اس بات پر کہ وہ پاکستان کا وقار بحال کر رہا ہے. جی بالکل, اس پہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو لوگ ابھی نکلے ہیں, یہ جو سارا پی ڈی ایم کا جلسے وغیرہ ہو رہے ہیں, یہ اس پہ جو لوگوں کی عدم دلچسپی ہے اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ آن رائٹ ڈائریکشن جو ہے عالمی سطح پر بڑے عرصے بعد آن ٹریک آئے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے. ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے بہتر ہوئے ہیں. چائنا رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے بہتر ہو رہے ہیں. ایران کے ساتھ میں ہمارا اتنا پرابلم اچھے ہونے کا نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمارے سے وہ نہ ہمارا دوست ہے نہ ہمارا دشمن ہے, لیکن وہ ہمارا کمپیٹیٹر ہے. لیکن ہمیں یہ دکھ ہوا کہ ہمیں عربوں نے ساتھ چھوڑا, لیکن کیونکہ عرب تو امریکہ کے کہنے پہ ہمارے ساتھ تھے اور امریکہ کے کہنے پر ہم سے الگ ہو گئے. یہ بڑا دکھ کی بات ہے. جی بالکل. اور یہ ہائیبرڈ وار کا دور ہے, اور اس میں جو ہائیبرڈ طریقہ کار ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ملک کے اندر آ کے فنڈنگ بھی کرتے ہیں, وہ میڈیا کو بھی استعمال کرتے ہیں. یہ سعودی پیسہ بھی ہے, انڈین پیسہ بھی ہے. جی جی. تو یہ سارا جو پرابلم ہے وہ میڈیا کے تھرو پھیلایا جا رہا ہے, سوشل میڈیا کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے. لیکن سوشل میڈیا تو بیٹ ہو گیا نا, سوشل میڈیا بیٹ ہو گیا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے. اچھا جی, آپ بلال صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لیتے رہیں گے اپنے پروگرام میں. آپ کا بہت شکریہ. جی بریک لے کے آ جا رہا ہے. جی ناظرین, مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں. پھر صاحب فرید احمد صاحب, سینئر کالم نگار لاہور. ڈاکٹر فرید احمد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام استاد محترم, کیسی مزاج؟ اللہ کا شکر ہے. آپ فرمائیں, جو اس وقت لاہور کا جو صورتحال ہے, لاہور کا جو جلسہ ہے, وہ کتنا کامیاب آپ کو نظر آتا ہے؟ بس سر, لاہور کے جلسے کے کیا کہوں, غالب کا شعر یاد آ گیا ہے. حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں, مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں. اب ہم جلسوں ولسوں کے لیے رہ گئے ہیں, دنیا کدھر جا رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں, یہ سوچنے کا مقام ہے. بھائی یہ تو باہر کی فنڈنگ سے ہو رہا ہے نا. پاکستان میں کوئی تحریک بغیر, یعنی میری عمر 70 سالہ میری سیاسی زندگی کے اندر میں نے کبھی کوئی نہیں دیکھا کہ پاکستان کے اندر کوئی تحریک چلی ہو بغیر باہر کی فنڈنگ کے. اور اس کے بارے میں تو وہ گواہی موجود ہے اس کی ملک کی, رحمان ملک کی, کہ صاحب میں $3 بلین ملے ہیں نواز شریف کو. جی بہت خوبصورت بات کی آپ نے. یہی میرا صدمہ ہے, یہی میرا سوال ہے سر, کہ آج سوال یہ نہیں ہے. سوال تو یہ ہے کہ اگر اپوزیشن بھی آر پار کا اعلان کرے اور حکومت بھی عین موقع پر جناب شیخ رشید کو وزارت داخلہ کا قلمدان سونپتے ہوئے یہ جواب دے کہ وہ بھی آر پار کے لیے تیار ہے, تو فنڈنگ تو چلو ایک طرف ہوتی ہے نا, دونوں طرف تو فنڈنگ نہیں ہو جاتی. نہیں تو شیخ رشید کیا کر لے گا اس وقت؟ کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بھائی جس وقت آپ کی کشتی ڈوب رہی ہو, چھید ہو چکا ہو, تو شیخ رشید کیا کرے گا اس میں؟ اچھا, تو جب کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے تو یہی تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جو سازشیں آپ کے خلاف جو کتے اور بلیوں پہ شور مچا دیتے ہیں نا, جو وہ آپ کی حالت پہ صرف 2-4 بیان دیں گے, خدا کے لیے سوجھ بوجھ سے کام لیں. جب کیا ہوتا ہے بھائی صاحب, ڈاکٹر صاحب, جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں, تو بوجھ اتارو. اپنے جتنے بھی وزراء بیٹھے ہیں بیکار قسم کے, ان کو نکالو. سر یہ بالکل سچ ہے, لیکن نکالنے کا بھی تو سر ایک آئینی طریقہ فرض کریں. میں مانتا ہوں آج اپوزیشن کے پاس کوئی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے, کوئی مورل ویلیوز نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں, لیکن یہ اگر ان کو ہٹانا ہے تو ایک آئینی طریقہ ہے نا, آئینی طریقے سے ہٹا کے باہر کر دیں. اچھا یہ بتائیے کہ لاہور بند ہے پورا؟
لاہور نہیں کچھ ایسا نہیں ہے. لاہور میں ساری اچھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ شہباز شریف ساتھ نہیں دے رہا ان کا؟ شہباز شریف صاحب کو میں جہاں تک اگر مجھ سے ذاتی پوچھیں تو ایک ہی بندہ تھا جو کوئی مفاہمت کا راستہ نکال سکتا تھا, اس کو جیل میں بند کر دیے. اور میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب کوئی اپنا رول پلے کریں گے. اگرچہ جو ان کی جاتی عمرہ میں میٹنگ ہوئی تھی, بعض ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے مریم نواز کو کہا تھا کہ آپ ریلیاں نکال کے پورے لاہور کو تیار کریں. لیکن سر سوال پھر اپنی جگہ پہ ہے کہ کیا ایسے فرض کریں آج یہ ان کو غیر آئینی طریقے سے یہ نکال دیں گے, کل وہ آ جائیں گے, تو ہمارا اصل ایشو کیا, ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہم مسئلے کو حل کیسے کریں گے؟ دیکھیے مسئلہ اب تو یہ تھا, مسئلہ تو ایک بات یہ تھی فرید صاحب کہ دو پارٹیاں تھیں, ایک مسلم لیگ نون, ایک پیپل پارٹی, انہوں نے آپس میں اتحاد کر لیا, دونوں کرپٹ تھی. تو مسئلہ یہ تھا کہ ان کے اتحاد کو توڑنا تھا کیونکہ لوٹ رہے تھے دونوں ہاتھوں سے. وہ مقصد عمران خان کی طرف سے عمران خان کو لا کر وہ مقصد حاصل کر لیا گیا. اب اس کے بعد میں عمران خان کی ٹیم جو آئی ہے وہ اتنی ناکارہ ہے کہ جو ابھی تک کوئی ڈیلیور نہیں کر سکی ہے اور بہت معاملات جو ہے گڑبڑ ہو رہے ہیں. تو ایک وقت کے بعد میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی اب جو آپ نے کام دینا تھا وہ لے لیا, اب ان کو فارغ کر دو. وہ بھی نہیں کیا تو اب ظاہر ہے کہ آپ نے یہ حرکت کی کہ ان کو توڑنے کے لیے عمران خان کو لائے اور عمران خان کی وجہ سے وہ سب پھر آپس میں جڑ گئے. تو یہ تو بڑی ناکامی کی بات ہے. اب بتائیے آپ. نہیں اگر آپ کا مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی سب کچھ کرے تو سر نہیں تو پھر بھائی بات یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں کرے تو یہاں پر تو جو سیاستدان ہے نہ اس کے پاس عقل ہے, نہ اس کے پاس دماغ ہے, نہ اس کے پاس سوچ ہے, نہ اس کے پاس فکر ہے, نہ میں نے وہ اب جو داغ کا شعر ہے کہ نہ دل ہے, نہ ہمت ہے, نہ آنکھیں ہیں, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو آپ نے کی. میں آپ سے کہتا ہوں کہ شروع دن سے کیوں ہم پر یہ حاوی ہوئے. پہلے بیوروکریسی حاوی ہوئی, پھر یہ حاوی ہو گئے, اس لیے کہ یہ لوگ تو ان کے پاس تو نہ تھنک ٹینک ہے, نہ ان کے پاس کچھ ہے, یہ تو اپنے بادشاہ بننا چاہتے ہیں بس, اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے. تو اب یہ شہزادی آپ کے پاس بھائی ایک جو ہے لوہار کی بیٹی جو ہے وہ اب مہارانی بننا چاہتی, مہاراجا بننا چاہتی ہے. اب اگر آپ کو اگر بادشاہی پسند ہے تو ہم مغل کیا برے ہیں آپ کو لگتے ہیں؟ یہ مذاق کی بات ہے, معاف کرنا. نہیں ٹھیک ہے معذرت. لیکن سر الٹیمیٹلی وارث تو کسی بھی ریاست کے سیاستدان ہی ہوتی ہیں نا. کیوں بھائی, بادشاہت تو ہماری چھینی تھی مغلوں کی, تو ہمیں ملنا چاہیے نا. اگر یہاں بادشاہت قائم ہونی ہے لوہار کی تو پھر مغلوں کو ملنی چاہیے نا. پھر اگر ووٹ کو عزت دو, آج آپ کو یاد آ گئی ہے تو جو 3 دفعہ آپ کو موقع ملا تھا آپ نے اس دور میں ووٹ کو عزت کیوں نہیں دی؟ بھائی لوٹ مار کے علاوہ, اور بھائی جب میں نے آپ کو سنایا تھا کہ میں مجید نظامی کے ساتھ میں جب اس کے پاس گیا تھا نواز شریف سے ملنے کے لیے, تو یہ وہاں بیٹھا تھا ہمارا استقبال کے لیے اپنے میں, تو اس کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر مغل بادشاہوں کی تصویر لگی ہوئی تھی. تو اس وقت میں نے نواز شریف کی طرف دیکھ رہا تھا, مجید نظامی نے رائٹ سائڈ پہ دیکھا تو وہاں دیکھا کہ وہ مغل بادشاہوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, ایک جگہ خالی ہے. تو مجید نظامی نے پنجابی میں پوچھا اسے ایک کادے واسطے, تو اس نے جواب نہیں دیا. تو اس پر پھر مجید نظامی نے کہا یہ تواڈے واسطے ہے, اس پر یہ مسکرا دیا. تو اب یہ بات تو میں تو اس بات کو سمجھا نہیں مجید نظامی کی اس بات کو, تو میں لیکن بعد میں جب میں سمجھا تو میں نے کہا یہ تو بادشاہ بننا چاہتا ہے. پھر سارے اسٹائل بادشاہت کے تھے. وہ جب وہ مجھے ملا 2005 میں جدہ میں, تو جب بھی اس نے بھی یہی کہا کہ مرزا صاحب کتنا مزہ آتا تھا, کتنے جلسے ہوتے تھے, کیا ہوتا تھا. اب میں نے بہت سی ترکیبیں اسے بتا دی, اور میری ترکیبوں پہ عمل بھی کیا اس نے, لیکن بعد میں کہتا ہوں کہ اگر وہ بادشاہ بننا چاہتا ہے تو بھائی بادشاہ نہیں بننے دیں گے ہم. یہاں پہ یہ ملک جو ہے جمہوریت سے بنا تھا, لوگوں کے ووٹوں سے بنا تھا, لوگوں کی قربانیاں اس میں ہیں, لوگوں کا خون ہے, عصمت دری ہوئی ہے, اتنا بڑی قربانیاں دینے سے ملک بنا تھا. کسی لوہار کو یا کسی مغل کو ہم نہیں بادشاہ بننے دیں گے. بس ابھی یہاں پر آپ نے خیر مناؤ. جی سر معذرت خواہ ہوں, بالکل آپ نے صحیح کہا. جمہوریت کے لیے میں آج بھی کہتا ہوں جمہوریت کے لیے, لیکن جمہوریت کا مطلب پتہ یہاں کیا ہے کہ اگر نصرت مرزا ہے تو جمہوریت نہیں ہے, اگر میں ہوں تو جمہوریت ہے.
ہاں تو جب وہ بادشاہ بننا چاہتا ہے نا بادشاہ، تو ہم نہیں بات کریں، تو جب بھی ہم فیل کریں گے تو لگ جاؤ فیل کرنے میں بس، اور یہی طریقہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور کوئی ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے۔ اور اس کا حل یہی ہے کہ اب بھی یہ سوجھ بوجھ سے کام لیں، مل کے بیٹھیں، دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی تصادم ہو، کوئی جنگ ہو، کوئی ایشو ہو، وہ اس کے لیے مذاکرات کی میز سجائی جاتی ہے۔ تو مذاکرات کی میز جو ہے میں نے ان سے کرپٹ لوگوں سے لگائی جائے، یار کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اب دونوں پارٹیاں کرپٹ ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کی میز لگائیں گے آپ؟ نہیں، مذاکرات کی میز بھی ہے، کرپٹ تو وہ ہے نا، لیکن جس طرح کا بھی آپس یہاں بھائی دوسروں آپ یوں کہیں کہ صلاح مشورہ کریں پورے ملک کے لوگوں سے، پورے ملک کے صلاح مشورہ کریں، اگر اس طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، ورنہ اگر فرض کریں پھر بھی اگر کسی طریقے سے مثال کے طور پہ یہ گورنمنٹ آئی تھی کہ جی میں کرپٹ لوگوں سے ہم کوئی ریکوری کریں گے، تو اگر ہم ریکوری بھی نہیں کر سکے، ہاں ٹھیک ہے، نہیں کر سکے، اور اگر نہ ریکوری ہو نہ ڈیلیوری ہو، تو پھر جو لانے والے ہیں وہ کچھ تو سوچیں گے، ہاں وہ ٹھیک ہے، تو کریں گے۔ وہاں پہ اتفاق ہے آپ سے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب محترم ڈاکٹر فرید احمد صاحب جی۔ جلسے سے پریشر اتنا نہیں بن سکا، نہیں جیسا بات یہ ایک جلسہ رہتا ہے، ابھی میں بتاؤں کچھ بھی کر لیں آپ، یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ابھی میں نے 27 آپ کو یہ دسمبر بات بتائی تھی، یہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے نہیں کر سکیں گے کہ یہ باہر کے فنڈ کا ہے جی، اور یہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ پہلے بہت اچھا، اس دریا سے پل کے نیچے سے بہت پانی گزر گیا، جی، اور پاکستان کی عوام بہت سمجھ گئے ہیں، اتنا بات ہوگی آپ کے وہ اتنے ڈنڈے پڑیں گے کہ آپ کا دماغ درست ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آخری آپشن پھر استعفیٰ رہے گا یا پھر آپ جو چاہیں کرو، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ اچھا، یہ طے ہے کہ کچھ نہیں ملے ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اچھا وزیر اعظم، لیکن وہ جو شاباش دیکھ رہے ہیں نا اپنی معاشی ٹیم کو، اس کی وجہ سے عوام پریشان بھائی ہوتے آپ ہیں۔ اس کو دیکھیں، آپ وہ وزیر اعظم صاحب خود نائل ہے، وہ خود بھی نہیں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اپنی سستی چینی باہر بھیج دی، بھائی آپ میری باہر بات سے مہنگی سنیں، منگا لی، جب وہ خود نہیں اس رہے پہ گا شاباش دے رہے ہیں۔ بھائی ہمیں نہیں بھائی جب دیکھیے ایک بات آپ سے کہنا ہے، ایک بات تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دوسروں کے کہنے پر، دوسرے ملکوں کی سازش کی وجہ سے ایک آدمی یہاں پہ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جب اس آدمی نے پاکستان کا وقار بحال کیا ہے تو اس کو تو ایک موقع تو ہم دیں گے، جی ٹھیک ہے؟ تو 2.5 سال تو دے دیا۔ نہیں 2.5 سال نہیں، اب جو دوسرا موقع جو ہے یہ دینا پڑے گا، جا کے اس کو کچھ سمجھ میں بوجھ آ جائے تو ٹھیک ہے۔ یہ ان سب لوگوں سے فارغ کرے اور کوئی مرد آہن لے کے آئے۔ ابھی تو 2 کو وزیر بنانے، نہیں تو بھائی رزاق داؤد کو بنانے والے بھائی آپ دیکھیں، وزیر ریلوے کو وزیر داخلہ بنانا کون سا بڑا کام ہے؟ اس وقت جو ہے وہ گنڈا سے لے کے اگر کھڑا ہو جائے گا تو کون سا کام کر لے گا؟ نہیں، چینی کے ذمہ داروں کو وزیر بنا رہے ہیں ابھی باقاعدہ، نہیں تو وہ تو پھر کیسے ان سے سدھارنے کا تو کوئی یہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو صنعت کار ہے، وہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رزاق داؤد نے ڈیلیور کیا ہے کچھ لوگوں کو کچھ کاموں میں، وہ چندہ جو دیتے جو ہیں، نہیں ایکسپورٹ میں کچھ ہماری کامیابی ہوئی ہے، رزاق داؤد کی وجہ سے نہیں ابھی ہوئی ہے۔ نہیں۔ وہ بنگلہ دیش میں آرڈر نہیں گیا ٹیکسٹائل کا، بھائی تو وہ اس لیے ادھر آ گیا، تو وہ تو پھر بنگلہ دیش میں کون تھے؟ وہ آدمی آپ کے تھے نا، نہیں، تو ان کو کوئی آدمی لایا ہوگا نا۔ کورونا کی وجہ سے وہاں نہیں گیا کام، یہاں پہ آ گیا۔ میری بات آپ سنیں، تو پھر وہاں پر بھی تو ہمارے آدمی تھے نا، وہ جو بنگلہ ہاں، دیش میں وہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، سارے تو ہمارے تھے، تو ان کو پھر کوئی آدمی لایا ہوگا نا یہاں پر، یا کورونا لایا، تو کورونا لایا چلو ٹھیک ہو گیا۔ جی، اب رزاق داؤد نے اس کو اپنے اس میں لے لیا ہوگا تو لے لے، چلو ٹھیک ہو گیا، تو بہرحال ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کے لیے تو آ گیا نا۔ ہاں، ہمیں فائدہ ہونا چاہیے بہرحال۔ ہاں لیکن ابھی آپ کی لوم اتنی چل رہی ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ کو نہیں بجلی دے نہیں رہے ہو، پھر کیسے ہوگا کام؟ گیس نہیں دے رہے، بجلی نہیں دے رہے، پرابلم ہے جی۔ وقت ختم ہوا پروگرام کا جی ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ